بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے درس یعنی اس عبارت میں مصنف رحمہ اللہ قضیہ محصورہ کے 4 اقسام بیان کر رہے ہیں کہ قضیہ محصورہ 4 قسم پر ہے۔ نمبر 1 موجبہ کلیہ، نمبر 2 موجبہ جزیہ، نمبر 3 سالبہ کلیہ اور نمبر 4 سالبہ جزیہ۔ موجبہ کلیہ، موجبہ جزیہ، سالبہ کلیہ اور سالبہ جزیہ، اس کو سمجھنے سے پہلے اگر ہم گزشتہ درس کو ایک بار ریوائز کر لیں تو اس عبارت کا اور موجبہ کلیہ، موجبہ جزیہ، سالبہ کلیہ، سالبہ جزیہ کا سمجھنا ہمارے لیے بہت زیادہ آسان ہو جائے گا۔ دیکھیں، اس سے گزشتہ درس میں ہم نے کہا تھا کہ قضیہ حملیہ اپنے موضوع کے اعتبار سے 4 قسم پر ہے۔ نمبر 1 شخصیہ، نمبر 2 تبعیہ، نمبر 3 محصورہ اور نمبر 4 محملہ۔ ٹھیک ہے، میں ذرا لکھ لیتا ہوں۔ ہم نے کہا تھا کہ قضیہ حملیہ موضوع کے اعتبار سے 4 قسم پر ہے۔ ٹھیک ہے، ہم یوں لکھ رہے ہیں کہ قضیہ حملیہ موضوع کے اعتبار سے 4 اقسام۔ نمبر 1 تھا شخصیہ، ٹھیک ہے، قضیہ شخصیہ، اور نمبر 2 قضیہ تبعیہ، ٹھیک ہے، نمبر 3 قضیہ محصورہ اور نمبر 4 قضیہ محملہ۔ دیکھیں، ہم نے کہا تھا کہ قضیہ حملیہ کے موضوع کو دیکھیں گے۔ موضوع 2 حال سے خالی نہیں۔ اگر موضوع شخص معین ہو یعنی جزئی ہو تو اسے کہتے ہیں قضیہ شخصیہ، جیسے زید قائم۔ بہت ساری مثالیں ہم گزشتہ درس میں پڑھ چکے ہیں اس کی۔ اور اگر موضوع شخص معین یعنی جزئی نہ ہو بلکہ کلی ہو، ٹھیک ہے، تو پھر 2 حال سے خالی نہیں۔ حکم اس کلی کی تبعیت یعنی مفہوم پر ہوگا یا افراد پر ہوگا۔ اگر حکم اس کلی کی تبعیت اور مفہوم پر ہے، حقیقت پر ہے، تو اسے کہتے ہیں قضیہ تبعیہ، جیسے اس کے ہم نے کئی مثالیں پڑھی تھی، الانسان نوع، الرجل خیر من المرأة وغیرہ، ٹھیک ہے۔ اور اگر حکم اس کلی کی تبعیت پر نہ ہو بلکہ اس کلی کے افراد پر ہو تو پھر 2 حال سے خالی نہیں ہے۔ ہم نے کہا کہ افراد کی مقدار کو کلیاً یا بعضاً بیان کیا ہوگا یا نہیں۔ اگر کلیاً یا بعضاً افراد کا مقدار بیان ہوا ہو تو اسے کہتے ہیں قضیہ محصورہ، اور اگر اس میں افراد پر تو حکم ہو لیکن صرف سے افراد کی مقدار ہی بیان نہ کی گئی ہو، ٹھیک ہے، جیسے الانسان لفی خسر، انسان خسارے میں۔ اب کتنے انسان خسارے میں، کل یا بعض، یہ کوئی اس میں مقدار بیان نہیں کی گئی ہے تو اسے کہتے ہیں قضیہ محملہ۔ محملہ اہمال سے، اہمال کا معنی ترک کر دینا، چھوڑ دینا، یعنی جس میں افراد کی مقدار کو بیان کرنا چھوڑ دیا گیا ہو۔ اب ان 4 اقسام میں شخصیہ، تبعیہ، محصورہ اور محملہ میں مناطق جو ہے صرف اور صرف قضیہ محصورہ سے بحث کرتے ہیں اور ان سے نہیں کرتے۔ اس کی وجہ، اس کی کئی وجوہات ہیں، انشاءاللہ شرح تعظیم میں آ جائے گی۔ قضیہ شخصیہ سے اس لیے نہیں کرتے کہ منطق کے جو احکام ہیں، جو اس کے قواعد ہیں، یہ عمومی ہیں، اور قضیہ شخصیہ میں موضوع شخص سے معین ہوتا ہے۔ اب اشخاص اور افراد تو بہت زیادہ ہے، ہر ایک کے لیے الگ الگ قانون تو نہیں بنا سکتے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح تبعیہ یا شخصیت کے حکم میں، محملہ محصورہ کے حکم میں انشاءاللہ اس کی تفصیل بعد میں آ جائے گی۔ بہرحال مناطق صرف اور صرف قضیہ محصورہ سے بحث کرتے۔ تو آج کا ہم نے کہا کہ قضیہ محصورہ جو ہے، اس محصورہ کی 4 قسمیں، ٹھیک ہے، جو اس عبارت میں درج ہے۔ قضیہ محصورہ کی 4 اقسام، ٹھیک ہے، کون کون سی ہے بھائی؟ موجبہ کلیہ، موجبہ کلیہ، اور نمبر 2 موجبہ جزئیہ، نمبر 3 سالبہ کلیہ، سالبہ کلیہ، اور نمبر 4 سالبہ جزئیہ۔ بہت آسان ہے بھائی۔ دیکھیں بھائی، اس کا پہلے وجہ حصر پڑھتے ہیں، پھر ہر ایک کی تعریف پڑھتے ہیں۔ قضیہ محصورہ یعنی جس میں حکم اس کلی کے افراد پر ہو اور افراد کی مقدار بھی کلن اور بعضاً بیان کی گئی ہو، جیسے کل انسان حیوان وغیرہ، کل ہم نے اس کی مثالیں پڑھ لی تھی۔ یہ قضیہ محصورہ 2 حال سے خالی نہیں۔ اس میں ایک چیز کے لیے دوسری چیز کو ثابت کیا گیا ہوگا یا ایک چیز سے دوسری چیز کی نفی کی گئی ہو۔ کیا مطلب؟ یعنی موضوع کے لیے محمول کو ثابت کیا گیا ہوگا یا موضوع سے محمول کو سلب کیا گیا ہوگا، اس کی نفی کی گئی ہو۔ اگر ثبوت ہے یعنی کہ ایک چیز کے لیے دوسری چیز کا ثبوت ہے، پھر 2 حال سے خالی نہیں۔ کل افراد کے لیے ثبوت ہوگا یا بعض افراد کے لیے۔ اگر کل افراد کے لیے ثبوت ہے تو موجبہ کلیہ، اور اگر بعض افراد کے لیے ثبوت ہے تو موجبہ جزئیہ، ٹھیک ہے۔ اور اگر ایک چیز سے دوسری چیز کی نفی کی گئی ہے، وہ بھی 2 حال سے خالی نہیں۔ کل افراد سے نفی کی گئی ہو تو سالبہ کلیہ، بعض افراد سے نفی کیا گیا ہو اسے کہتے ہیں سالبہ جزئیہ۔ خلاصہ کلام کہ موجبہ کلیہ
یہ وہ قضیہ ہے کہ جس میں محمول کو موضوع کے ہر فرد کے لیے ثابت کیا گیا ہو، یعنی کہ موضوع کے ہر فرد کے لیے محمول ثابت ہو۔ اب ذرا دیکھیں مثال کو، مثال کے طور پر جیسے میں کہتا ہوں کل انسان حیوان، ٹھیک ہے، ہر انسان جو ہے وہ حیوان ہے۔ اب یہاں دیکھیں کل انسان موضوع اور حیوان جو ہے محمول، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں یہاں پر محمول کو انسان یعنی موضوع کے ہر فرد کے لیے ثابت کیا گیا ہے کہ انسان کا ہر فرد وہ حیوان ہے، ٹھیک ہے بھائی۔ تو جس میں محمول کو موضوع کے ہر فرد کے لیے ثابت کیا گیا ہو اسے کہتے ہیں موجبہ کلیہ۔ ایک اور مثال پڑھ لیتے ہیں، جیسے کل نبی معصوم، ٹھیک ہے، کل نبی معصوم، ٹھیک ہے، ہر نبی جو ہے وہ معصوم ہوتا ہے، معصوم عن الخطا ہوتا ہے۔ اب دیکھو یہاں معصومیت کا حکم نبی کے ہر فرد کے لیے ثابت ہے کہ ہر نبی کا ہر فرد جو ہے وہ معصوم ہوگا، یہ مطلب جتنے بھی انبیاء ہیں وہ سب کے سب معصوم ہیں۔ تو محمول موضوع کے ہر فرد کے لیے ثابت کیا گیا ہو تو ہے موجبہ کلیہ۔ موجبہ جزیہ بھائی کون سا قضیہ ہے؟ وہ قضیہ جس میں محمول کو موضوع کے بعض افراد کے لیے ثابت کیا گیا ہو، ٹھیک ہے، یعنی موضوع کے بعض افراد کے لیے محمول ثابت ہو تو اسے کہتے ہیں موجبہ جزیہ۔ جیسے مثال کے طور پر میں کہتا ہوں بعض الحیوانی اسود، ٹھیک ہے، بعض الحیوانی اسود، بعض حیوانات وہ کالے ہیں۔ اب یہاں اسود کالے ہونے کا حکم حیوانیت موضوع کے بعض افراد کے لیے ہے کہ بھئی بعض افراد وہ کالے ہیں، جیسے سانپ کالا ہے، کوا کالا ہے، بھینس کالی ہے، ٹھیک ہے۔ تو حیوان کے بعض افراد کالے ہیں اور بعض نہیں ہیں، تو محمول کو اگر موضوع کے بعض افراد کے لیے ثابت کیا ہے تو موجبہ جزیہ، اور اگر محمول کو موضوع کے ہر فرد کے لیے ثابت کیا ہے تو موجبہ کلیہ، ٹھیک ہے۔ نمبر 3 سالبہ کلیہ، یہ کون سا قضیہ ہے؟ دیکھیں سالبہ کلیہ یہ وہ قضیہ ہے جس میں محمول کو موضوع کے ہر فرد سے سلب کیا گیا ہو، یعنی کہ محمول کو موضوع کے ہر فرد سے نفی کیا گیا ہو۔ جیسے مثال کے طور پر میں کہوں کہ بھائی کوئی بھی انسان پتھر نہیں ہے، لا شیء من الانسان بحجر، یہاں حجر کو انسان کے ہر فرد سے نفی کیا گیا ہے کہ کوئی بھی انسان وہ پتھر نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہاں پر مثال دی ہے لا شیء من الزنجی بابیض، ٹھیک ہے، لا شیء من الزنجی، ٹھیک ہے، بے ابیض، کیا مطلب؟ یعنی کہ حبشی کوئی بھی حبشی سفید نہیں ہے، یہاں ابیض سفیدی زنجی یعنی حبشی کے ہر فرد سے نفی کیا گیا ہے کہ کوئی بھی حبشی وہ سفید نہیں ہے، تو ابیض زنجی کے ہر فرد سے نفی ہے۔ جیسے میں نے کہا نا کہ لا شیء من الانسان بحجر، کوئی بھی انسان پتھر نہیں ہے، ٹھیک ہے بھائی۔ تو یہاں حجر کو انسان کے ہر فرد سے نفی کیا گیا ہے۔ اور نمبر 4 ہے سالبہ جزیہ، یہ وہ قضیہ ہے کہ جہاں پر محمول کو موضوع کے بعض افراد سے نفی کیا گیا ہو، ٹھیک ہے نا، یعنی موضوع کے بعض افراد سے حکم سلب ہو، بعض سے نہ ہو۔ جیسے مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں کہ بعض الانسان لیس باسود، بعض الانسان لیس باسود، ٹھیک ہے، کیا مطلب؟ یعنی کہ انسان کے بعض افراد کالے نہیں ہیں، تو انسان کے بعض افراد کالے نہیں ہیں نا، جیسے انگریز یا ٹھنڈے علاقوں میں رہنے والے لوگ وہ ایسے انسان ہوتے جو کالے نہیں ہوتے۔ تو یہاں دیکھو اسود کی نفی کی گئی ہے لیکن انسان کے بعض افراد سے، مطلب بعض افراد کالے نہیں ہیں جیسے انگریز اور شمالی علاقہ جات کے لوگ، اور بعض افراد کالے ہیں جیسے انسان کے بعض افراد کالے کو حبشی وغیرہ افریقہ کے لوگ، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر محمول کو موضوع کے بعض افراد سے نفی کیا گیا ہے۔ یا اسے ایک اور مثال پڑھ لیتے ہیں کہ بعض الصلاۃ لیس بفرض، بعض الصلاۃ، ٹھیک ہے، لیس بفرض، بھائی بعض نمازیں فرض نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں فرض کی نفی بعض نمازوں سے کی گئی ہے، اور اس کی وجہ یہ کہ بعض نمازیں واقعی فرض نہیں ہے بلکہ وہ تو نوافل ہے، ٹھیک ہے۔ خلاصہ کلام موجب قضیہ محصورہ کی 4 اقسام ہیں: موجبہ کلیہ، موجبہ جزیہ، سالبہ کلیہ اور سالبہ جزیہ۔ موجبہ کلیہ یہ وہ قضیہ ہے کہ جہاں پر محمول کو موضوع کے ہر فرد کے لیے ثابت کیا گیا ہو، جیسے کل انسان حیوان۔ اور موجبہ جزیہ وہ قضیہ محصورہ ہے جس میں محمول کو موضوع کے بعض افراد کے لیے ثابت کیا گیا ہو، جیسے بعض الحیوانی اسود، ٹھیک ہے، یہاں اسود حیوان کے بعض افراد کے لیے ثابت ہے۔ اور نمبر 3 سالبہ کلیہ، جہاں پر محمول کو
موضوع کے ہر حرف سے سلب کیا گیا ہو، نفی کی گئی ہو اس کی. جیسے لا شیء من الزنجیر ابیض، کوئی بھی حبشی سفید نہیں ہے یا کوئی بھی انسان پتھر نہیں ہے، لا شیء من الانسان بحجر. اور نمبر 4 سالبہ جزئیہ، جس میں محمول کو موضوع کے بعض افراد سے نفی کی گئی ہو، بعض افراد سے حکم سلب کیا گیا ہو. جیسے بعض الانسان لیس باسود، یا اسود جو ہے انسان کے بعض افراد سے نفی ہے، یا بعض الصلاۃ لیس بفرض. ذرا دیکھیے بات کو، فرمایا کہ المحصورات اربع، قضیہ محصورہ کی 4 اقسام ہیں، ٹھیک ہے. احداها ایک الموجبہ کلیہ، موجبہ کلیہ ہے، کقول کا کل انسان حیوان، جیسے ہر انسان حیوان ہے. یہاں پر حیوانیت کا حکم ہر انسان کے ہر فرد کے لیے ثابت ہے، ٹھیک ہے. والثانیہ اور دوسرے ہے الموجبہ الجزئیہ، موجبہ جزئیہ یہ والا، ٹھیک ہے. نحو بعض الحیوانی اسود، جیسے بعض حیوان وہ کالے ہیں، تو یہاں اسود کا حکم بعض حیوان کے لیے ثابت ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ بعض حیوان وہ کالے نہیں بھی ہیں، وہ سفید ہے، جیسے خرگوش ہے، بطخ ہے وغیرہ. والثالثۃ السالبۃ الکلیہ، اور تیسرے قسم سالبہ کلیہ ہے. نحو لا شیء من الزنجیہ بابیض، جیسے کوئی بھی حبشی سفید نہیں ہے، تو یہاں پر محمول کو موضوع کے ہر حرف سے نفی کیا گیا ہے، ابیض کو زنجی کے ہر حرف سے نفی کی گئی ہے. والرابعۃ السالبۃ الجزئیہ، اور چوتھی قسم ہے سالبہ جزئیہ، ٹھیک ہے، وہ اشیاء جس میں محمول کو موضوع کے بعض افراد سے نفی کی گئی ہو. جیسے بعض الانسانی لیس باسود، یہاں اسود کو انسان کے بعض افراد سے نفی کیا گیا ہے کہ بعض انسان وہ کالے نہیں ہیں بلکہ وہ سفید ہے، ٹھیک ہے. جیسے میں نے کہا ہے نا کہ شمالی علاقہ جات کے لوگ اور انگریز لوگ وہ سفید ہوتے ہیں، اور بعض جو ہے وہ کالے بھی ہوتے ہیں، جیسے افریقہ کے لوگ اور زنجی کے لوگ، ٹھیک ہے. میں امید کرتا ہوں کہ قضیہ محصورہ کے یہ 4 اقسام، موجبہ کلیہ، موجبہ جزئیہ، سالبہ کلیہ اور سالبہ جزئیہ، آپ کو اچھی طرح سمجھ آ گئے ہوں.